لگا تھا اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں، اس کی کرم نوازیوں میں، اور خاص طور پر اپنے محبوب کی امت کے غلاموں پر دوستو کوئی شک ہی نہیں کہ اس کی رحمت کا اندازہ کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے دوستان محترم، یہ رات جو ملی ہے اس کی ملنے میں بھی پیچھے حکمت یہ ہے کہ کئی اقوال ہیں، لیکن اس میں جو متفق قول اس رات کے ملنے کا ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سابقہ انبیاء کی عمروں کو دیکھا تو کچھ انبیاء ایسے نظر آئے کہ جنہوں نے 80 سال عبادتیں کی، اور ان کے امتیوں نے بھی ایسی باتیں کی تھی. تو حضور کے دل میں یہ بات آئی کہ میری امت تو پھر عبادت اور عمل میں پیچھے رہ جائے گی، تو بس یہ بات ذہن میں آئی ہے تو جبرائیل امین یہ سورۃ قدر لے کر آ گئے. سبحان اللہ. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. میرے محبوب آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو، ہم نے تمہیں ایک ایسی رات دے دی ہے کہ تیرا اگر غلام اس ایک رات میں عبادت جی بھر کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 83 سال اور 4 مہینوں کی عبادت عطا کر دے. سبحان اللہ. ہماری 40-50 سال تو بھائی عمر ہوتی ہے نا، اگر کسی بھائی کو 10 سال بھی یہ رات مل گئی اور شب بیداری ہو گئی تو آپ دیکھیں 800 سال سے عدد بڑھ جاتا ہے کہ اگر 10 سال بھی ہماری زندگی میں ایک مرتبہ ہمیں یہ دولت مل گئی، سبحان اللہ. 800 سال اور 33 برس اور 4 ماہ یہ تعداد بنتی ہے. تو اتنی عبادت کا ثواب اللہ اپنے محبوب کے غلاموں اور امتیوں کو دے. سبحان اللہ. اور آخری جملوں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا محرک کیا ہے، وہ معتکف ہونا، اعتکاف. اعتکاف کیوں؟ کہ وہ رات میں حضور کے عمل سے یہ بات ثابت ہے. اور اعتکاف جو ہے اس کے ایام آئے، اگلا جمعہ اعتکاف میں ہی ہوگا جو خوش نصیب بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو اس لیے یہ ترغیب بھی ہے کہ اعتکاف والی عبادت جو ہے اس کی اصل روح کیا ہے کہ اس رات کو پالیں. ممکن ہے کہ ہم باہر ہوں، معتکف نہ ہوں، اور اس رات کا صحیح اہتمام ہم سے نہ ہو سکے اور ہم محروم ہو جائیں، اور اگلا رمضان شاید ہماری زندگی میں ہمیں میسر نہ ہو. اس لیے یہ لازم ہے کہ جس کو وسعت مل سکتی ہے وہ خوب اعتکاف کرے اور اس رات کی